چھٹے سپارے کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز پیش خدمت ہے۔ اس سپارے کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے شروع کیا کہ کسی بھی دوسرے شخص کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کرنا، اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا اور وہ عدل و انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالت کے اندر جا کر اس شخص کے خلاف گواہی دیتا ہے یا اس کی بری باتوں کو آشکارا کرتا ہے تو یہ غیبت کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کیا ہے کہ یہودی ایک تو یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو تم نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی، لیکن معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو واپس دنیا کے اندر لوٹائیں گے، وہ ایک طبی زندگی جئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت ساری دنیا کے اندر ایک مرتبہ اسلام کی فتوحات پھیلا دیں گے، کوئی کافر دنیا کے اندر نہیں رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہو کر آپ اس دنیا سے واپس جائیں گے، اور روضہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی تدفین کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چھٹے سپارے میں ان یہودیوں کا رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ سولی دے دیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ مشرکین مکہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ وہ نبی علیہ السلام پر وحی کیوں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں وحی کیوں بتاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کے اندر انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع سے جاری اور ساری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد اور کتنے انبیاء آئے ہیں کہ جن کے ساتھ اسی طرح کلام کیا، ان پر وحی نازل فرمائی، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت سکھائی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ آگے اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دراصل عیسائیوں کے اندر تین طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ کچھ عیسائیوں کے گروہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کچھ عیسائی یہ کہتے تھے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تیسرے میں سے تین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ، روح القدس یعنی جبرائیل امین اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدائی کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی نفی فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین کے بارے میں اس طرح کی بات مت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں صرف حضرت مریم کے بطن اقدس کے اندر پیدا فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی روح ہے معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کو شروع کیا جس کے اندر بہت سارے احکامات اور مسائل اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تم بھی انہیں حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم بھی انہیں حرام سمجھو۔
تم پر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہو تو تم اسے حلال کر لو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہو تو تم اسے حرام کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے کچھ حرام چیزوں کو بیان فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، یاد رکھو کہ مردار تم پر حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جاندار کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی وہ چوپایا کہ جسے آپ اللہ تعالی کے نام کے علاوہ، بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی بھی اور کے نام پر ذبح کرے تو اللہ تعالی کے ہاں وہ حلال نہیں ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اسی طرح وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، والموقوذۃ، اسی طرح وہ جانور جو کسی پہاڑ سے لڑک کر مر جائے، والمتردیۃ والنطیحۃ، کسی کی ٹکر کے ساتھ مر جائے، یا اسی طریقہ سے کسی اور ذبح کرنے کے بغیر کسی بھی طرح اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اسی طرح وہ چوپایا کہ جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو، اب اس کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بشرطے کہ تم نے اسے ذبح کر دیا ہو۔ جیسے کوئی جانور بلندی سے نیچے گرا، ابھی وہ مرنے کے قریب تھا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس پہ چھری پھیر دی، اسی طرح درندے نے اس کو زخمی کر دیا، مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی، کسی پہاڑ سے لڑک کے نیچے آیا، زخمی تھا، آپ نے اس پہ چھری پھیر دی، تو اس صورت میں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ذبح کرنے کے بغیر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو۔ وضو کے احکامات اللہ تعالی نے بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل و انصاف کو لازم پکڑنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا اور فرمایا کہ ہمیشہ چاہے تمہارے سامنے کیسا ہی شخص کیوں نہ کھڑا ہو، اس کے سامنے حق بات کہو، عدل و انصاف کی بات کہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، جب تم عدل اور انصاف کی بات کرو گے تو یہ تمہارے لیے تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سب سے باخبر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اور احکامات بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو، تو حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی کی۔ تو قابیل کے اندر چونکہ اپنے بھائی حابیل سے حسد موجود تھا، ایک جلن ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تو حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حسد کی بیماری، دوسرے سے جلنے اور کڑنے کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ بسا اوقات یہ انسان کو قتل نفس تک لے جاتی ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی حق کے یا زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کر دیا تو اس نے اس ایک انسان کو قتل نہیں کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آگے اللہ رب العزت نے قطاع الطریق اور ڈاکوؤں کا حکم بیان کیا کہ جو لوگ راہ زنی کرتے ہیں، سٹریٹ کرائم کرتے ہیں، یا اسی طرح کسی کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو راہ زنی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو اگر انہوں نے
ڈاکہ مارتے ہوئے کسی شخص کو قتل کر دیا لیکن مال نہیں لوٹا تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کو بھی قتل کر دیا جائے. اگر انہوں نے کسی کو قتل بھی کر دیا اس کا مال بھی لوٹ لیا تو اس کی سزا قرآن نے یہ بیان فرمائی کہ یصلبوا، انہیں چوک کے اندر پھانسی پر لٹکایا جائے اور ان کا پیٹ چاک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو کہ اس کام کا انجام اللہ تعالی کے دین میں کتنا برا ہے. او تقطع ایدیہم، یا انہوں نے کسی شخص کا مال تو لوٹا لیکن اسے قتل نہیں کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں بایاں ہاتھ. اور یہ اس وقت ہے جب کسی نے ڈاکہ مارا، بندے کو قتل تو نہیں کیا لیکن اس کا مال لوٹ لیا. اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کسی شخص کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ڈاکے کی غرض سے لیکن اس کا مال بھی نہیں لوٹا، قتل نہیں کیا، تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے او ينفوا من الارض، تاکہ یہ بیماری اس علاقے سے ختم ہو جائے. ذالک لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہے لیکن یہ اتنا بڑا غلط کام انہوں نے کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے الگ سے دردناک عذاب ہوگا. اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے آگے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرتا ہے، چوری کسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کا مال حفاظت کے اندر ہو اور حفاظت کے اندر سے کوئی چوری چپ کے اسے اٹھا کر لے جائے. ٹھیک ہے، ڈاکہ ہوتا ہے آپ سامنے اگر کسی کو جو ہے اس کا مال لوٹتے ہیں. چوری یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ کسی نے مال رکھا ہوا تھا، چوری چپ کے اسے اٹھایا اور لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس چور یا چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر وہ اس سے باز نہیں آتے دوسری مرتبہ پھر چوری کرتے ہیں تو پھر ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہ وہ اسلامی شرعی سزائیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک عدل و انصاف اور پرامن نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان سزاؤں کا نفاذ نہیں کریں گے. آج ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کے واقعات جگہ جگہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ شرعی سزاؤں کا، اسلامی سزاؤں کا عملاً نفاذ نہیں ہے، جس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ چور کچھ ہی عرصے کے بعد واپس بڑا ڈاکو بن کے باہر آتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اسلامی سزاؤں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے انہی احکامات اور مسائل کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی کسی شخص پر ظلم کر دے، کسی کا کوئی عضو تلف کر دے، تو بدلے میں شرعی طور پر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے ناحق ظلم کیا ہے تو اس کا بھی وہی عضو تلف کیا جائے گا. ان النفس بالنفس، کہ اگر کسی نے کسی جان کو مارا تو بدلے میں شرعاً جان ماری جائے گی. والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں آنکھ ہی پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، کسی نے کسی کا ناک کاٹ دیا تو بدلے میں اس کا ناک کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن، اسی طرح کسی نے کسی کا کان اگر کاٹ دیا تو بدلے میں کان کا قصاص لیا جائے گا. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اگر کسی نے کسی کو کوئی زخم لگایا ہے تو بدلے میں قاضی یا جج اسی طرح کا حکم نافذ کرے گا کہ اس کو بھی اتنا ہی زخم لگا دیا جائے. شریعت مطہرہ نے ہر چیز کو عدل و انصاف پہ رکھا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس کے جسم کا کوئی عضو مار دیتے ہیں تو بدلے میں قاضی اسی طرح اس کا عضو بھی مارنے کا حکم دے گا. یہ اس وقت ہے جب کہ متاثرہ شخص انتقام یا قصاص لینا چاہتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر وہ خود معافی پر آمادہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ غلط کام کر لیا لیکن میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، تو اب اس کو معافی دے دی جائے گی. آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر 3 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ ایک یہودی ہے، دوسرے عیسائی ہیں اور تیسرے مشرکین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ان میں تمہارے سب سے زیادہ دشمن جو ہے یا تمہارے ساتھ جو زیادہ بغض رکھنے والے ہیں وہ یہودی ہیں.
اور مشرکین ہیں. عیسائی ان کے بنسبت تمہارے ساتھ اس طرح بغض نہیں رکھتے جس طرح یہودی رکھتے ہیں یا مشرکین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ مشرکین کو اپنا دوست بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جتنا بھی ہے وہ اندر سے ایک ہے، وہ اندر سے ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ تم یہودیوں کے ساتھ یہودی مذہب قبول نہ کر لو اور عیسائیوں کے ساتھ عیسائیت قبول نہ کر لو اس وقت تک وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں کسی بھی صورت پر، کسی بھی قیمت پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں یہودی جو ہے یا فلاں عیسائی ملک جو ہے یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. اپنے مطلب کے لیے، وقتی فائدے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہودی، عیسائی، مشرکین یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. آگے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائی، عیسائیوں کا رد کیا کہ عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تیسرے میں، تین میں سے تیسرے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک الہ واحد کی تعلیم اور توحید کی تلقین کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لہٰذا تمہیں بھی انہیں ان کی حیثیت اور ان کی شان کے مطابق ہی رکھنا چاہیے. آج جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے ہی بڑا محترم و بابرکت ہے، پھر اس کے اندر جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والا دن ہے. تو بڑے اہتمام کے ساتھ اول وقت کے اندر تیاری کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں ہم اس درود و سلام کو پڑھیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی خاص تلقین فرماتے ہوئے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ جو تم درود پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو اپنے زبانوں کو، اپنے سینوں کو معطر کرنے کے لیے اور جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو لینے کے لیے درود شریف کا پڑھنا اکثیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.